علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدی کولکتہ انڈیا سے حضور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے نقل کیا، جو شخص صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ فائدہ: علامہ سخاوی نے متعدد احادیث سے درود شریف پڑھنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہونے کا معجزہ نقل کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے، جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اس حدیث پاک میں کسی مقدار کی بھی قید نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث سے درود نماز کے بعد بھی یہ نقل کیا ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا اور اس کے لیے سفارش کروں گا۔ حضرت رافع بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، جو شخص یہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزل المقصد المقرب رب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ علامہ سخاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا کہ جو شخص میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے میں اس کو سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو مجھ تک درود کو پہنچائے، اور اس کے دنیا اور آخرت کے کاموں کی کفایت کر دی جاتی ہے، اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ سفارشی بنوں گا۔ یا کا مطلب یہ ہے کہ بعض کے لیے سفارشی اور بعض کے لیے گواہ، مثلا اہل مدینہ کے لیے گواہ، دوسروں کے لیے سفارشی، یا فرما برداروں کے لیے گواہ اور گناہ گاروں کے لیے سفارشی وغیرہ۔ ذالک کما قال السخاوی۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم ہی لگ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 10 بار اگر صبح شام ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے سفارش کریں گے قیامت کے دن، روز محشر کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات سنیں، ایک بات پر عمل کریں، ایک بات سنیں، ایک بات کو جان لے، اگر روزانہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھے تو آپ بہت بڑے عالم ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے سوال کیا، یا اللہ کے رسول میں دنیا کا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں، کوئی نسخہ بتا دے۔ دیکھیے نسخہ کتنا آسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چیز سیکھ لو اس پر عمل کرنا شروع کرو، سب سے بڑے عالم ہے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں جا رہے تو دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو وہ آپ پڑھ لے، عمل کرنے والا ہے۔ پھر نکلیے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ گھر سے نکل رہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ سیڑھی سے اتر رہے تو سبحان اللہ کہیے، چڑھ رہے تو اللہ اکبر اللہ اکبر، جا رہے تو درود شریف پڑھ لے، گاڑی میں اگر بیٹھ رہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ میں اس طرح سے آپ دعائیں یاد کر لیں، آپ چلتے پھرتے آپ اس کو عمل میں لائیں، آپ سب سے بڑا عالم ہو جائیں گے۔ جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہے معاملہ، اصل ہے زندگی عمل کا نام ہے، عمل سے زندگی ہے، بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ رائے۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا، پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی دعائیں۔ اللہ ہم گنہگار بندہ، میرے لیے بھی دعائیں آپ لوگ کریں۔ اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آخرت کے سامنے من ایک دم رہے، آخرت میں کا منظر کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کا بعد جانا ہے، جانے کا بعد جنت ہے دوزخ ہے، عمل کے حساب سے آپ۔ بہرحال اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائی، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کی بات سن کر کے میری بات چھوڑ دی، میں تو حدیث کی بات کر رہا ہوں، سن کر کے عمل کرنے والا ہے، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، میرے لیے۔ السلام علیکم۔